اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر جو 3 چیزیں ہمارے یہاں بولی جاتی ہیں، نمبر 1 قدرت، نمبر 2 معجزہ اور نمبر 3 کرامت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر تینوں چیزوں کی ڈیفینیشن کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آپ جیسے بیٹھے رہیں اور بغیر کسی موسم کے، بغیر بادلوں کے اچانک بارش ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بارش برسانا، ہوا چلانا، سب کو رزق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ تو موسم نہ ہو اور امیجیٹلی اگر بارش ہو جائے تو ہر مسلمان یہی جملہ استعمال کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اچھا، وہی معاملہ اگر کسی نبی، رسول اور پیغمبروں کے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے، وہ معاملہ کہ جس کو عقل ماننے سے عاجز آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ معجزہ عجز سے نکلا ہے، جس کا مطلب عاجز آ جانا۔ آپ کی عقل، آپ کی سمجھ بوجھ رونما ہونے والے منظر کو دیکھ کر عاجز آ جائے گی۔ تو اگر یہ والا معاملہ کسی نبی، رسول، پیغمبروں کے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ ہونا۔ وہی معاملہ، وہی سسٹم اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں سرزد ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کو جو پیالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ انا ساگر اس میں بھر کے لے آؤ، تو مرید گیا، انا ساگر بھر کے لایا۔ اچھا، پیالہ تو بھرا، انا ساگر پورا خالی ہو گیا۔ میں آپ کو نئی بات یہ بتاؤں آج کہ 2 طرح کی کرامتیں ہوئی تھیں اس سچویشن میں۔ یہ جو انا ساگر کی جو کرامت ہے نا، کہ جس کو بہت سارے جعلی پیر اور جعلی عامل بھی اپنی تشہیر کے لیے اور اپنی جو ہے نا وہ نام پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں 2 طرح کی کرامت، بچپن سے لے کے آج تک ہم نے ایک کرامت سنی، میں آپ کو دوسری کرامت سناؤں گا، اگرچہ وہ جملہ آپ سن چکے ہوں گے لیکن الفاظوں کا چناؤ نیا ہوگا۔ کرامت یہ بتائی گئی کہ خواجہ غریب نواز نے پورا انا ساگر پیالے میں بھر لیا، لیکن دوسری کرامت پتہ کیا ہے؟ دوسری کرامت یہ ہے کہ اس کرامت کو دیکھ کر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو آپ تو پوری بات بیان ہی نہیں کر رہے۔ آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میں بہت زیادہ پہنچا ہوا ہوں اور میں جو ہے نا وہ شفا دے دیتا ہوں، تو بھائی یہ ساری کرامتیں دکھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ دین متین کی تبلیغ ہو سکے، قرآن و حدیث کی جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کو بتلائی جا سکے۔ محض کرامتیں دکھانا مقصد نہیں ہوتا، کرامتیں دکھانے کے بعد لوگوں کو مسلمان کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ کرامتوں کا بنیادی مقصد کہلاتا۔ اپنے آستانوں کے اندر عورتوں کو بھر لینا، ہجوم کو بھر لینا اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں اور میرے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کرامتیں سرزد ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کا جب آپ حوالہ دے رہے ہیں تو پھر مکمل آپ بات بیان کریں۔ اب یہ آپ نے کرامت تو سن لی، معجزہ اب قیامت تک سرزد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے، لیکن کرامتیں ہوتی رہیں۔ اور کرامت کس کے ہاتھوں سے سرزد ہوتی ہے؟ اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے۔ کنفرم ہے بات؟ اور اللہ کے ولی ہونے کا یار کوئی کرائٹیریا تو اسلام نے بیان کیا ہوگا نا۔ جب اتنی بڑی بات بیان کی جا رہی ہے کہ کرامتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی کرائٹیریا، کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ تو اسلام نے اور شریعت نے تو ڈیفینیٹلی بیان کی ہوگی نا کہ کون اللہ کا ولی ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو ایمان والا ہو اور تقوی اختیار کرے۔ لفظ تقوی کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، فسق و فجور نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ بھائی مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہ نہ کریں اور یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کریں۔ آپ نے یہاں داڑھی کٹوائی ہوئی ہے، یہ ایک شریعت کے خلاف آپ نے کام کیا، اور اپنی زلفوں کو اتنا بڑھایا ہے کہ وہ کندھے سے بھی نیچے جا رہا، یہ دوسرا آپ نے خلاف شریعت کام کیا، ٹھیک ہے۔ 2 بڑے خلاف شریعت کام کہہ کر آپ اپنے بارے میں یہ ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں کہ یار میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے جعلی پیروں سے بچیں، خود بھی بچیں، اور پیور قرآن و حدیث کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں تو ویسے سدھار آنا شروع ہو جائے۔
کوئی تعویذات دیتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں تعویذات کے خلاف نہیں ہوں، میں عملیات کے خلاف نہیں ہوں، ہر وہ عمل کرنا جائز ہے کہ جس کے اندر کوئی شریعت سے چیز نہ ٹکرائے۔ تعویذات وہ والے پہننا جائز ہیں کہ جس میں کوئی کفر اور شرک کے جملے نہ ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ اسی کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں صرف 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ہی آپ کے سارے معاملات کے لیے کفایت کر جائے۔